یہ ہے ناخلف جماعت کا امیر محمد حنیف کا پجاری، گلے پھاڑ پھاڑ کے معجزات کو پیش کر رہا ہے بے ایمان، گلے پھاڑ پھاڑ کے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں مردوں کو زندہ کر، حالانکہ وہاں بے اذن اللہ کو چھوڑ گیا بے ایمان، چھپا گیا مولوی۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو اللہ کا حکم آ گیا۔ وہ یہ تو سارے معجزات ہیں، معجزات تو اللہ کا فعل ہوتا ہے، اور یہاں ان معجزات کو پیش کر کے پھر زور دے دے کے گلے پھاڑ پھاڑ کر یہ مولوی کہہ رہا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، جب اللہ کا حکم آ جائے پھر کیوں اور کیسے نہیں ہوتی؟ وہ بے ایمان بتا نا کہاں اللہ کا حکم ہے کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ کرو؟ یہ محمد حنیف کا تمہیں حکم ہوا ہے، محمد حنیف کے حکم کو مانتے ہو، اللہ کے حکم کو کہاں مانتے ہو؟ اللہ کا حکم یہ ہے جو سورہ یوسف کے اندر یوسف علیہ السلام نے جیل کے اندر کہا ہے کہ میرے ساتھیوں سنو، ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کے علاوہ کسی کا نہیں ہے۔ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس کا حکم ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہیں ہوگی، صرف اس کی ہوگی، صرف اس کی ہوگی۔ وہ اکیلا معبود ہے، وہ داتا ہے جس طرح، وہ مشکل کشا ہے جس طرح، اسی طرح وہ رکوع اور سجدے کے بھی لائق ہے، نظر و نیاز کے لائق ہے، بغیر واسطے وسیلے کے پکارے جانے کے لائق ہے۔ اگر کوئی آج عیسائی اٹھ کے سارے معجزات کو پیش کرے اور پھر کہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیا معجزانہ طور پر، جس طرح محمد حنیف کہتا ہے کہ اللہ نے اپنی ایک صفت عیسیٰ علیہ السلام کو دے دی معجزانہ طور پر، تو بتاؤ بے ایمانو تمہارے میں اور مشرکوں، مکہ کے مشرکوں میں پھر کیا فرق رہے گا؟ یہود و نصارہ میں کیا فرق رہے گا؟ تو دیکھیے جس جماعت کے اوپر، جس منصب کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ایمان کا یہاں یہ بیج بویا تھا، یہ جماعت بنی تھی، اور وہ مسجدوں کے اندر مولویوں کے ساتھ بحثیں کرتے رہے کہ نہیں حضرت نہیں۔ آج اگر ڈاکٹر عثمانی ہوتے اور یہ بے ایمان ہوتا، یہ پچونگڑا ڈاکٹر عمر خطاب کا بیٹا، تو اس کو بھی یہی ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں نہیں حضرت مولوی صاحب پچونگڑے نہیں، وخر لہو سجدہ، لہو کی ضمیر اللہ کے لیے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا پورا خاندان۔ اور محمد حنیف اگر آگے سے دلیل دیتا تو ڈاکٹر صاحب اس کو بھی یہ کہتے نہیں حضرت صوفی صاحب نہیں، تمہاری بات غلط ہے، وخر لہو سجدہ، لہو کی ضمیر اللہ کے لیے ہے، سارا خاندان اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا، بے اختیار سجدے میں گر پڑا۔ اور مولوی اور صوفی محمد حنیف سے آگے سے کہتے ہیں نہیں، کرینے سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا ہے، کرینے بالکل اشرف علی تھانوی اور محمد حنیف میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اشرف علی تھانوی نے بھی یہی کہا تھا کہ کرینے سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے بندوں کو نبی کا بندہ کہا جا سکتا ہے، کرینے سے تو یہی معلوم ہوتا ہے۔ باقی پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ بھر دے کہ تم سارے اللہ کے بندے ہو، تمہیں اپنی بندگی کے لیے میں نے پیدا کیا ہے، اور نبی علیہ السلام پوری زندگی بتاتے رہے ہیں کہ عبدہ و رسول، عبدہ و رسول، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں۔ لیکن اشرف علی تھانوی کہتا ہے نہیں، اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ اے نبی اپنی طرف سے کہو کہ میرے بندو، تو اس طرح کرینے سے اس نے بھی اللہ کے بندوں کو نبی کا بندہ بنا دیا۔ محمد حنیف نے اللہ کے سجدے کو کرینے سے یوسف علیہ السلام کا سجدہ بنا دیا، اور یہ ڈاکٹر عمر خطاب کا بیٹا ہو عبداللہ عمر دورانی گلے پھاڑ پھاڑ کے اس گدی کے اوپر بیٹھا ہو، اس نجس گدی کے اوپر، اور بے ایمان چند دنوں کی اس دنیا کی خاطر، چند دنوں کی اس عمارت کی خاطر اس نے اپنی آخرت کو داؤ پر لگا دیا۔ یہ فریب کار تم اپنے جیسوں کو دے سکتے ہو، ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں کو نہیں دے سکتے ہو، جن کا فہم اللہ تعالیٰ نے اس طرح کھول دیا ہے، جن کو اللہ نے ایمان جیسی دولت دی ہے۔ ہم ایک لمحے کے در اس ایمان سے نہیں ہٹے ہیں، تم ہٹے ہو، اور جماعت کو تم نے چھوڑا ہے، ایمان کو چھوڑا، عقیدے کو چھوڑا ہے، چند دنوں کا معاملہ ہے۔ جب خون اور پیپ کی وادیوں کے اندر تمہیں، اس گھاٹیوں کے اندر جس کی 70 سال پتھر نیچے گرتا رہا تھا، وہاں جب جاؤ گے بے ایمانو، اللہ کے اوپر جھوٹ بولنے والوں، انبیاء کے اوپر الزام لگانے والوں، تمہارا وہی ٹھکانہ ہے، بالکل وہاں جاؤ گے، تمہیں جانا پڑے گا وہاں، گھسیٹ کے تمہیں وہاں بھنی سری کی طرح تمہاری جب سر ہو جائیں گے، اس وقت تمہیں پتہ چلے گا، اس وقت کہو گے ہائے ہماری کم بختی، اس وقت کہو گے محمد حنیف نہ ہوتا تو مومن ہوتے۔ کبھی کہیں گے یا اللہ اس محمد حنیف کو دوہرا عذاب دے، اس کے اوپر دوہری لعنت بھیج، یا اللہ اس نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ ایمان کی دولت آ بھی چکی تھی، اور اس وقت جب عمر خطاب اور اس طرح کے دوسرے لوگوں، جتنے لوگ جو ایمان کے اوپر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ منظر دکھائے، اس وقت کیا بنے گی؟ اس وقت سارے لعن طعن کریں گے، مومن بھی ان کے اوپر لعن طعن کریں گے، اللہ کی لعنت ان کے اوپر برسے گی، ان کے چہرے کالے ہوں گے، کالے، کیونکہ ان کو کہا جائے گا بے ایمانو ایمان کے بعد پھر کافر ہو گئے تھے۔ تو اس طریقے سے
اللہ کی لعنتیں ان کے اوپر برسیں گی، فرشتوں کی لعنتیں ان کے اوپر برسیں گی، سارے مومن لعنتیں ان کے اوپر بھیجیں گے۔ اس وقت ان کو پتہ چلے گا ایمان عقیدے کی بات کیا ہوتی ہے۔ یہ بڑا ظلم کیا ہے اس ظالم نے، صرف امارت کے لیے، چند سکوں کی خاطر اس نے۔ اور اس کے الفاظ ہیں یہ، عبداللہ عمر دورانی کے الفاظ ہیں، کہتا تھا کہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ میرے بھائی میرا جنازہ نہ ہو۔ یہ جنازے کے چکروں میں پڑا ہوا ہے کہ اگر اللہ کی بات مان لی، اللہ کو سجدہ مان لیا تو میرے بھائی، تو ظاہری بات ہے، کہتا ہے کہ میرے بھائی جماعت کی طرف وہ میرا جنازہ بھی نہیں پڑھیں گے۔ اس کو جنازے کی فکر پڑی ہوئی ہے، نہ اس کو جنت کی فکر ہے، نہ اس کو جہنم کا خوف ہے کہ جنازہ کون پڑھے گا۔ بتاؤ، ساری دنیا کے اگر انسان کسی کافر مشرک کا جنازہ پڑھیں تو وہ جنت میں چلا جائے گا۔ عبداللہ بن ابی کا جنازہ تو نبی علیہ السلام نے پڑھایا تھا، سارے صحابہ نے پیچھے جنازہ پڑھا کہ جنت میں جا سکے گا؟ ہرگز نہیں۔ اور کتنے ایسے صحابہ ہیں، کتنوں کو مار دیا گیا، جنازہ بھی پڑھنے والا کوئی نہیں تھا۔ نجاشی رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ وہاں پڑھنے والا کوئی مومن نہیں تھا، نبی علیہ السلام نے غائبانہ جنازہ پڑھایا۔ تو ایسے ایسے مومن گزرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہیں وہ جنازوں کے اوپر نہیں ہوتے ہیں۔ کاش ان کو یہ بات سادہ سی سمجھ میں آ جائے، کس طرح فریب دے رہا ہے۔ قاری خلیل الرحمن بھی اسی طرح چیختا ہے، منور سلطان اسی طرح چیختا ہے، اور محمد حنیف سے بھی جن لوگوں نے گفتگو کی ہے وہ بھی یہی چیختا تھا اسی طریقے، میری تفسیر پڑھو، مت مجھے سمجھاؤ، مجھے مت وضاحتیں دو، اس طرح کہتا تھا آگے سے۔ بہرحال وہ تو اپنے انجام کو پہنچا، طاغوت بن کے مرا ہے، اور اس کے پوچھے یہ سارے طاغوت کے پجاری ہیں، یقین کیجئے۔ بالکل جماعت جو ہے پوری طرح اس عقیدے سے ہٹ گئی ہے، اور یہ بریلویوں میں، دیوبندیوں میں، اہل حدیثوں میں، اور ان میں اب کوئی فرق نہیں، اسی طرح کے دلائل دیتے ہیں اپنے شرک کے، جس طرح مشرکین مکہ دیتے تھے، یا بریلوی دیتے ہیں، یا دیوبندی دیتے ہیں، بالکل اسی طرح یہ دلائل دیتے ہیں۔ بہرحال ہمارے ایمان میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ ابھی یہ میں نے اس کا یہ بیان سنا ہے دوبارہ، تو یقین کیجیے میرے ایمان میں اور اضافہ ہوا ہے کہ واقعی ان کو غلطی لگی ہے، اسی طرح غلطی لگی ہے جس طرح بریلویوں کو، دیوبندیوں کو، اہل حدیثوں کو لگی تھی غلطی، بالکل اسی طرح یہ اپنے شرک کا دفاع کرتے ہیں، اور ان کی توحید کے اندر اب شرک آ گیا ہے۔